بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کا بیان، جو تازہ ترین بیان ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ وہ 9 مئی پر ہمیں معاف نہیں کریں گے۔ ہمارا موقف بالکل واضح اور دو ٹوک ہے کہ معافی مظلوم نہیں، ظالم مانگتا ہے۔ 9 مئی کو عدالت کے شیشے توڑ کر مجھے اغوا کیا گیا، جسے بعد ازاں سپریم کورٹ نے غیر آئینی اور غیر قانونی اقدام قرار دیا ہے۔ ہمارے درجنوں کارکنان کو شہید، سینکڑوں کو اغوا اور ہزاروں کو گرفتار کیا گیا، گھروں کے تقدس کو پامال کیا گیا اور صرف سیاسی وابستگی کے جرم میں لوگوں کے کاروبار تباہ کر دیے گئے۔ اس وسطیت کے تناظر میں معافی تو مجھ سے اور تحریک انصاف سے مانگنی چاہیے۔ میرے بیان کو بلا سیاق و سباق چلایا جا رہا ہے، حالانکہ میرا موقف شروع سے وہی ہے کہ 9 مئی ایک فالس فلیگ آپریشن تھا، فالس فلیگ، جس میں جرم کو چھپانے کے لیے CCTV فوٹیج غائب کر دی گئی۔ میرا مطالبہ اب بھی وہی ہے کہ CCTV فوٹیج کو منظر عام پر لایا جائے اور اس کی روشنی میں شفاف تحقیقات کروائی جائے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد، جو بطور تحریک انصاف کے نمائندہ 9 مئی کو کور کمانڈر ہاؤس کے باہر موجود تھیں، انہیں متعدد ویڈیوز میں کارکنان کو پرامن رہنے کی ہدایات دیتے سنا جا سکتا ہے۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ 9 مئی کو ہماری جماعت کا کوئی رہنما توڑ پھوڑ اور جلاؤ گھیراؤ میں شامل نہیں تھا۔ میری طرف سے میری جماعت اور کارکنان کو ہمیشہ ایک ہی ہدایت ہوتی ہے کہ پاکستان میں جہاں بھی احتجاج کریں، پرامن احتجاج کریں، کنٹونمنٹ کا علاقہ ہو یا GHQ۔ ہمیں پاکستان کا آئین یہ حق دیتا ہے کہ ملک میں جب بھی ظلم ہو، آپ کہیں بھی جا کر پرامن احتجاج کر سکتے ہیں۔ اگر شفاف تحقیقات کے نتیجے میں تحریک انصاف سے وابستگی رکھنے والا کوئی رہنما جلاؤ گھیراؤ اور توڑ پھوڑ کے واقعات میں ملوث قرار پایا گیا تو اسے قرار واقعی سزا دی جائے۔ جیل میں بیٹھ کر پیشگوئی کر رہا ہوں کہ حکومت کے پاس 2 ماہ سے زیادہ وقت نہیں۔ نواز شریف، شہباز شریف اور آصف علی زرداری کے نام ECL میں ڈالیں، یہ بھاگ نہ جائیں، کیسز بنائیں یا جیل میں رکھیں۔ میں ڈیل کرنے کو تیار نہیں۔ ڈیل وہ کرتا ہے جس نے کوئی جرم کیا ہو۔ میرا کوئی پیسہ باہر نہیں پڑا، نہ کوئی جائیداد۔ میں نے سارے کیسز لڑے ہیں، مزید بھی لڑوں گا۔ مجھ پر اور میری اہلیہ پر کیسز کرنے کا مقصد PTI کو توڑنا تھا۔ مذاکرات کی خواہش کو کمزوری سے تعبیر نہ کیا جائے۔ میرے لیے میرا ملک پاکستان مقدم ہے اور اسی کے سیاسی و معاشی مفاد کے لیے میں کشیدگی میں کمی کا حامی ہوں۔ مذاکرات مشروط اور اصل فیصلہ سازوں سے ہی ہوں گے۔ حکومت میں موجود ریلو کٹے اپنے اقتدار کو دوام دینے کے لیے ملکی مفاد کو داؤ پر لگانا چاہتے ہیں۔ یہ ریلو کٹے فوج کو ورغلاتے ہیں کہ تحریک انصاف کو ختم کر دو۔ کیا 90% عوام کی نمائندہ جماعت کو ختم کرنا ممکن ہے؟ جو بھی یہ خواب دیکھ رہا ہے، اسے تاریخ سے سبق سیکھنا چاہیے۔ جس طرح مغربی عدالتوں نے اسرائیل کو فلسطینیوں کی نسل کشی کی کھلی اجازت دی ہوئی ہے، اسی طرح قاضی فائز عیسیٰ نے ریاست کے ساتھ ہم پر ظلم کرنے میں مکمل شراکت داری کی ہے اور ان کا اس ظلم اور فسطائیت میں پورا ساتھ دیا ہے۔ اسی تعصب اور انصاف کی عدم فراہمی کی بنیاد پر ہم نے کافی عرصے سے قاضی فائز عیسیٰ کے میرے مقدمات سے علیحدگی کی درخواست دے رکھی ہے۔ 8 فروری کے انتخابات میں بھی ہماری پارٹی سے بلے کا نشان چھین کر قاضی فائز عیسیٰ نے جس طرح PDM اور الیکشن کمیشن کی سہولت کاری کی ہے، وہ سب کے سامنے ہے۔ بنگالی عوام نے اپنے حقوق اور جمہوریت کی بقا کے لیے متحدہ اور پرعزم جدوجہد کر کے جس طرح ملک میں رائے جابرانہ نظام سے چھٹکارا حاصل کیا، وہ قابل ستائش ہے۔ اس سارے احتجاج میں ابھی تک جس طرح بنگالی چیف آف آرمی اسٹاف نے غیر سیاسی رہتے ہوئے معاملے سے نپٹا، وہ ان کی پیشہ ورانہ اخلاقیات کی دلیل اور قابل تعریف ہے۔
آرمی کو بطور پروفیشنل ادارہ اور اس کے آرمی چیف کو اس قسم کی صورتحال میں غیر سیاسی رہنا چاہیے۔ فوج ایک قومی ادارہ ہے اور فوج ہم سب کی ہے۔ اس کی ساکھ کا خیال ہم سب نے کرنا ہے، لیکن اپنی ساکھ کا سب سے زیادہ خیال فوجی قیادت نے خود کرنا ہے۔ خود احتسابی بہت مفید عمل ہے۔ مشرف سمیت آپ سب نے ہمیں بتایا کہ یہ چور ہیں، اور جب پوری قوم نے آپ کی اس بات پر یقین کر لیا اور مان لیا کہ یہ چور ہیں اور انہوں نے ملک لوٹا ہے، تو مشرف نے ان چوروں کو NRO دیا، اور پھر آپ نے ان کو NRO 2 دینے کا فیصلہ کیا۔ پھر ان چوروں نے اپنی مرضی کے قوانین بنوائے۔ ان کو انتخابات میں بدترین شکست ہونے کے باوجود آپ نے ان کے لیے دھاندلی کر کے ان کو اقتدار دیا۔ آپ چوروں کے ایک ایسے ٹولے کا مسلسل ساتھ دے رہے ہیں جن کی ترجیح ذاتی مفاد ہے، انہیں نہ عوام سے کوئی لگاؤ ہے نہ ملک کی فکر۔ تو جب آپ ایسے لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں جن کو عوام نے 8 فروری کو مسترد کر دیا ہے، تو اس طرح عوام میں آپ کا کیا تاثر جائے گا؟ آپ خود عوام میں آپ کے تاثر کا خیال رکھنا چاہیے۔ آپ کو خود عوام میں آپ کے تاثر کا خیال رکھنا چاہیے۔ یعنی آپ کی جو ساکھ ہے، وہ جو عوام میں موجود ہے، وہ اس وجہ سے ختم ہو رہی ہے۔ آپ اس کو بحال نہیں کریں گے تو کون ہے جو دوسرا فوج کی ساکھ کو بحال کرے گا؟